السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کی زندگی نے تاریخ پر ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ زہرا کی، جنہیں خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ان کی زندگی کے اس متاثر کن سفر میں میرے ساتھ چلیں۔ ذرا سوچئے، وہ ایک ایسا دور تھا جب عورتوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا، انہیں وہ عزت اور وقار نہیں دیا جاتا تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ اور پھر اسی ماحول میں اسلام نے ایک ایسی خاتون کو دنیا کے سامنے پیش کیا جن کا کردار انسانیت کے لیے ایک لازوال مثال بن گیا۔ اچھا، پیغمبر اسلام سے ان کا تعلق کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سوچئے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی محبت اور ان کے بلند مقام کی گواہی تھی۔ تو چلیے، کہانی شروع ہوتی ہے ان کی پیدائش سے، ان کے خاندان سے۔ ان کی پیدائش ہوئی مکہ میں تقریباً 605 عیسوی میں۔ والد پیغمبر اسلام حضرت محمد اور والدہ خدیجہ بنت خویلد، جو خود اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ یعنی آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ ایمان اور صبر کا گہوارہ تھا۔ تو اب آتے ہیں ان کے بچپن کی طرف، اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے والد کا سہارا بن کر دکھایا۔ دیکھیں، اسلام کے شروعاتی دن آسان نہیں تھے، بہت مشکلات تھیں، بہت اذیتیں تھیں، اور جب بھی پیغمبر اکرم پر کوئی مشکل آتی تو یہ کم سن بیٹی اپنے والد کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھی۔ کبھی ان کے چہرے سے گرد صاف کر رہی ہیں تو کبھی اپنے محبت بھرے لفظوں سے ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ ان کی اسی بے پناہ محبت اور شفقت کو دیکھ کر پیغمبر اکرم نے انہیں ایک بہت ہی خاص نام دیا، ام ابیہا۔ اچھا، ام ابیہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں۔ ذرا سوچئے، ایک بیٹی کو یہ لقب مل رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے والد کا خیال بالکل ایک ماں کی طرح رکھتی تھی۔ ان کا یہ رشتہ واقعی بہت خاص تھا۔ چلیں، اب ان کی زندگی کے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں، ان کی شادی، جو خود ایمان اور سادگی کی ایک زبردست مثال ہے۔ جب آپ کی شادی کی عمر ہوئی تو بڑے بڑے امیر اور معزز لوگوں کے رشتے آئے، لیکن فیصلہ دنیاوی دولت دیکھ کر نہیں ہونا تھا۔ پیغمبر نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، اور پھر حکم خداوندی سے ان کی شادی ہوئی علی ابن ابی طالب سے۔ یہ رشتہ ایمان اور کردار کی بنیاد پر قائم ہوا، دولت پر نہیں۔ ان کا گھر کوئی محل نہیں تھا، بلکہ محبت، عبادت اور قربانی سے سجا ہوا تھا۔ ان کے جہیز میں کیا تھا؟ چند مٹی کے برتن، ایک سادہ سا بستر، بس۔ یہی سادگی تھی جس نے ان کی زندگی کو روحانیت کی ایک بہترین مثال بنا دیا۔ ایک بیٹی اور بیوی کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کے ایک ماں کے کردار کی اور ان بچوں کی جن کی انہوں نے پرورش کی۔ اللہ نے انہیں 4 بچوں سے نوازا: حسن ابن علی، حسین ابن علی، زینب بنت علی اور ام کلثوم بنت علی۔ اور یہ صرف بچے نہیں تھے، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اپنی ماں کی تربیت کی بدولت یہ سب ہمت اور ایمان کی مثال بنے، خاص طور پر ان کے بیٹے امام حسین، جنہوں نے آگے چل کر کربلا میں انصاف کے لیے وہ تاریخی قیام کیا جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ تو آپ چلتے ہیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف جس کی وجہ سے انہیں خاتون جنت کا لقب ملا، یعنی ان کا روحانی مقام اور ان کی عبادت۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ وہ بہت عبادت گزار تھیں، اکثر پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ان کے بیٹے نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی، آپ جب بھی دعا کرتی ہیں ہمیشہ پہلے دوسروں کا نام لیتی ہیں، ایسا کیوں؟ اور ان کا جواب، ایک ایسا جواب جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ سوچیں، کتنا بڑا سبق ہے اس چھوٹے سے جملے میں، بے لوسی اور ہمدردی کا۔ اور ان کے اس روحانی مقام کی گواہی خود پیغمبر اسلام نے دی جب انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اس سے بڑی عظمت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے بھلا؟ آج کے دور میں بھی جب ہم خواتین کے حقوق اور ان کی طاقت کی بات کرتے ہیں تو فاطمہ زہرا کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلاتی ہے، وہ یہ کہ اصل طاقت ایمان، وقار، علم اور ہمدردی میں ہے۔ تو آخر میں اگر ہم دیکھیں
تو ان کی شخصیت میں ہمیں ہر کردار اپنی مثال آپ نظر آتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی بیٹی، ایک وفادار بیوی، ایک سمجھدار ماں اور سچ کے لیے ڈٹ جانے والی ایک بہادر خاتون۔ سچ پوچھیں تو ان کی زندگی ہر دور کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ سلام ہو فاطمہ زہرا پر، خاتون جنت پر۔